تو دنیا کے اندر بھی ایک عظیم ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے دور میں کسی مہاجر صحابی کو وظیفہ دیتے، الاؤنس دیتے، تو اس کو کہتے جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تو لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ہے، یعنی یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے دنیا میں دینے کا کہا ہے، اور ابھی تو آخرت کی منزل آنی ہے، وہاں اللہ نے بہت بڑا اجر تمہارے لیے تیار کیا ہو۔ پھر فرمایا الذین صبروا، یہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر، اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ مشکلوں میں، مصیبتوں کے اندر آدمی کو ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے لگانی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی اگر ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں لوگوں سے ہوں گی اور لوگ جب ان امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے تو آپ ہرٹ ہوں گے، آپ کا دل پسیجے گا، دل دکھے گا، تعلقات خراب ہوں گے۔ کیونکہ دنیا کی ریت تو یہ کہ ہر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام ہے اور ہر زوال کو جو ہے وہ کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ کی جب گڈی چڑھی ہوئی ہے تو ہر بندے آپ کے نعرے لگائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ زندگی میں اگر آپ کسی ٹربل میں آ گئے تو سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے جب آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت اور مشکل کا وقت آئے، پہلی چیز تو صبر کیجیے۔ صبر کا میں نے مفہوم ہی آپ کو بیان کیا تھا۔ قرآن صبر اس کو نہیں کہتا کہ سامنے والا آپ کو تماچے مارتا رہے آپ کھاتے رہیں اور آپ نے میں صبر کر رہا ہوں، اور آپ نے کہا بھائی مجھے 2 تماچے پڑ چکے ہیں اس معاملے میں تو اب میں اس سے پیچھے ہی ہٹ رہا ہوں، ہاتھ ہی ہٹا رہا ہوں۔ صبر کا میں نے مفہوم آپ کو بیان کیا تھا جو قرآن بیان کرتا ہے استقامت سے کھڑا ہو جانا، کہ اگر آپ صحیح ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، پیچھے نہ ہٹیے اور ڈٹ جائیے اپنے معاملات پر، اپنے موقف پر۔ اور اب اس معاملے میں اگر حق کی منزل میں اگر حق بیان کرتے ہوئے آپ کو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو صبر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کیجئے لیکن وہ راہ جو حق کی راہ ہے وہ نہ چھوڑیے، یہ ہے صبر۔ فرمایا جنہوں نے اس چیز کو برداشت کیا اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور کس کے بلبوتے پر کھڑے رہے؟ اپنے گھمنڈ یا اپنی اکڑ کے بلبوتے پر نہیں، کس کے بلبوتے پر کھڑے رہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، اور انہوں نے بھروسہ کیا اللہ کی راہ پر، اللہ کی ذات پر، تو فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 ہے اور 14ویں سپارے کے 12ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین ہاجروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، اس چیز کے بعد، یعنی اس کے بعد جب وہ ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے کہ وہ اجر کتنا بلند اور کتنا بالا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان مہاجرین کے لیے، وہ 80 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ جنہوں نے پہلی ہجرت فرمائی ہے ہسپانیہ حبشہ کی طرف۔ 80 صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی ہیں۔ تو کئی صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر گئے، پھر وہاں سے حبشہ سے واپس آئے، اور پھر وہاں سے آپ لوگوں نے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی۔ تو حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ذوالنورین ہے، اس طریقے سے ایک لقب ان کا ذوالہجرتین ہے، یعنی 2 دفعہ ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں۔ تو جب مظالم بڑھ گئے کفار کے اور مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی مسلمانوں کے لیے، تو اللہ رب العزت نے انہیں وہاں سے نقل مکانی کرنے کا حکم دیا، اور پھر ان کی فضیلت کو بیان کیا ان مہاجرین صحابہ کی کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ نے انہیں بہتر ٹھکانہ عطا فرمایا، یعنی وہ حبشہ ہو تو شاہ حبشہ نے بھی بڑا پروٹوکول کے ساتھ انہیں رکھا، اور بالآخر مدینۃ المنورہ بھی وہ ان کے لیے مسکن بن گیا،
اور مدینے آنے کے بعد اللہ نے مکے کی فتح بھی عطا فرما دی۔ فرمایا یہ تو دنیا کا حساب ہے، یہ تو دنیا میں اللہ نے انہیں ٹھکانہ دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جب بندہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں رہ کر اگر وہ صبر کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے، تو لوگ کتنی زمین اس پر تنگ کرنا چاہیں، اللہ اس کے لیے زمین کو وسیع کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کو کھول دیتا ہے، فتح و نصرت اس کو عطا فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے، یعنی مصیبت اگر تمہیں ہماری راہ میں آئی ہے تو دنیا کے اندر بھی ایک عظیم ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے دور میں کسی مہاجر صحابی کو وظیفہ دیتے، الاؤنس دیتے، تو اس کو کہتے جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تو لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ہے، یعنی یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تم سے دنیا میں دینے کا کہا ہے، اور ابھی تو آخرت کی منزلیں آنی ہے، وہاں اللہ نے بہت بڑا اجر تمہارے لیے تیار کیا ہوا۔ پھر فرمایا الذین صبروا، یہ کون لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے پروردگار پر، اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ مشکلوں میں، مصیبتوں کے اندر آدمی کو ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے لگانی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کی اگر ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں لوگوں سے ہوں گی اور لوگ جب ان امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے تو آپ ہرٹ ہوں گے، آپ کا دل پسیجے گا، دل دکھے گا، تعلقات خراب ہوں گے۔ کیونکہ دنیا کی ریت تو یہ کہ ہر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام ہے، اور ہر زوال کو جو ہے وہ کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ کی جب گڈی چڑھی ہوئی ہے تو ہر بندے آپ کے نعرے لگائے گا، لیکن خدا نہ خواستہ زندگی میں اگر آپ کسی ٹربل میں آ گئے تو سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ کے لیے جب آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت اور مشکل کا وقت آئے، پہلی چیز تو صبر کیجیے۔ صبر کا میں نے مفہوم آپ کو بیان کیا تھا۔ قرآن صبر اس کو نہیں کہتا کہ سامنے والا آپ کو تماچے مارتا رہے آپ کھاتے رہیں، اور آپ نے میں صبر کر رہا ہوں، اور آپ نے کہا بھائی مجھے 2 تماچے پڑ چکے ہیں اس معاملے میں، تو اب میں اس سے پیچھے ہی ہٹ رہا ہوں، ہاتھ ہی ہٹا رہا ہوں۔ صبر کا میں نے مفہوم آپ کو بیان کیا تھا جو قرآن بیان کرتا ہے استقامت سے کھڑا ہو جانا، کہ اگر آپ صحیح ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، پیچھے نہ ہٹیے، اور ڈٹ جائیے اپنے معاملات پر، اپنے موقف پر۔ اور اب اس معاملے میں اگر حق کی منزل میں اگر حق بیان کرتے ہوئے آپ کو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو صبر یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو برداشت کیجئے، لیکن وہ راہ جو حق کی راہ ہے وہ نہ چھوڑیے، یہ ہے صبر۔ فرمایا جنہوں نے اس چیز کو برداشت کیا اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور کس کے بلبوتے پر کھڑے رہے؟ اپنے گھمنڈ یا اپنی اکڑ کے بلبوتے پر نہیں، کس کے بلبوتے پر کھڑے رہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور انہوں نے بھروسہ کیا اللہ کی راہ پر، اللہ کی ذات پر، تو فرمایا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا، مشرکین نے، کئی اعتراض کرتے تھے، اس سے پہلے پچھلے رکوع میں آپ سن چکے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ انسانوں میں سے، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا اس سے پہلے بھی مگر مردوں کو ہی رسول بنا کر، اور نوحی الیہم، اور ان مردوں کی طرف ہی وحی کی جاتی تھی۔ یہاں رجالن کہہ کر بیان کر دیا کہ عورت نبی نہیں بن سکتی اور نہ کبھی بنی ہے، عورتوں میں نبوت کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی مگر مردوں کو ہی نبی بنا کر ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، تو سوال کرو جاننے والوں سے، اہل ذکر سے، کتابوں کے، قرآن کے، صحیفوں کے، شریعت کے جاننے والے۔ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ الذکری کا معنی دا ریممبرنس، الذکری کا معنی قرآن، الذکری کا معنی وہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں۔ ذکر کے ساتھ جب الف لام آ جاتا ہے تو ذکر کا ایک بڑا مفہوم ہو جاتا ہے۔ ذکر کی لٹرلی میننگ تو آپ یہ ہے کہ یاد دہانی، کسی چیز کو آپ کو ریمائنڈر دینا، کسی چیز کو آپ کو ریممبر کروانا،
لیکن جب الف لام کے ساتھ الذکر آ جاتا ہے تو اس سے مراد کیا آتا ہے؟ قرآن، توریت، زبور، انجیل، خدا کا پیغام۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو ان سے، کن سے؟ اہل الذکری، جو قرآن کے جاننے والے ہیں، جو دین کے جاننے والے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو، یعنی اگر تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام ہم نے کس مخلوق میں بھیجے ہیں، تو پوچھو ان لوگوں سے جو توریت کو پڑھتے ہیں۔ پوچھو موسیٰ کون تھے؟ مرد ہی تھے، بشر ہی تھے۔ پوچھو نوح کون تھے علیہ السلام؟ بشر ہی تھے اور مرد ہی تھے۔ اب یہ آیت کا کانٹیکسٹ تو یہ ہے، لیکن اس آیت کا جو وائڈ معنی ہے وہ علماء اکثر اس کو بیان کرتے ہیں فقہی کتابوں میں۔ جب کوئی اسلامک فقہ پر کتاب لکھی جاتی ہے تو اکثر اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوتی ہے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ جو ہم علماء سے مسائل پوچھتے ہیں، یہ جو ہم دیندار لوگوں سے فتویٰ لیتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت فتویٰ دو، تو فتویٰ دینے لینے کی اصل کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تو ان سے پوچھو جن کو معلوم ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ بغیر علم کے بحث نہ کریں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو پالیٹکس پر بھی ڈائلاگ کرنے کا بہت شوق ہے اور دین پر بھی اپنی رائے دینے کا بہت شوق ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور جائیداد کا وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے مجھ سے، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور میرا ذہن کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ میں نے ان کو کہا پھر آپ نے مجھے فون کیوں کیا جب آپ کا ذہن کہہ رہا ہے؟ تو آپ کا ذہن یہ کہہ رہا نہیں، میرے کو یہ لاجک سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے مجھ سے اس لیے پوچھا ہے نا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو جب دین کا، شریعت کا علم نہیں، قرآن و حدیث کا علم نہیں، تو صرف آپ پوچھیے اب آپ کے سمجھ میں کیا آ رہا ہے، تو آپ کے سمجھ پر آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ میرے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اس وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، میرے پاس دلیل ہے، پھر تو بات لاجیکل ہے۔ لیکن میری عقل میں یہ بات آ رہی ہے تو یہ مقصد ہو گیا کائنات کا سب سے عقل مند آپ آدمی ہیں۔ تو اس لیے جب کوئی چیز معلوم نہ ہو تو ان سے پوچھئے جن کو وہ چیز معلوم ہے۔ لیکن اس پوچھنے کے اندر بھی، کیونکہ ہماری فیلڈ ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جمعہ 4 دن ہوتے ہیں 4 کتابیں پڑھے ہوئے، وہ آ کر مفتیان کرام کے پاس یا علماء کرام کے پاس امتحان سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح مولوی صاحب کتنے پانی میں، ان کو پتا بھی ہے کہ نہیں پتا ہے؟ بھائی تم نے جو 4 کتابوں کے اندر مسئلہ پڑھا ہے، وہ مسئلہ جو 4 کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے اس سے بڑی کتابیں جو علماء کرام ہوتے ہیں انہوں نے اس سے بڑی، جہاں سے وہ مسئلہ نکل کے آیا ہے، جہاں اس کی مسئلے کے بارے میں درجنوں اقوال تھے، وہ پڑھے ہوتے ہیں علماء۔ ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک قول ہوتا ہے، اس نے کسی یوٹیوب سے سنا ہوتا ہے یا کسی کتاب سے سنا ہوتا ہے، لیکن جو عالم جس کی فیلڈ یہ ہے، جس نے 10-15 سال اس فیلڈ کو دیے ہیں، اس کے ذہن میں اس معاملے پر 10 اقوال ہوتے ہیں، اور وہ 10 اقوال میں سے 10 اقوال کو دیکھ کر زمانے کے لحاظ سے کوئی قول آگے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ذرا سا علم ہوتا ہے، تو وہ کسی نے کہا کہ آدھا علم جو ہے نا وہ سب سے بڑی جہالت ہے، کسی چیز کا پورا علم نہ ہونا۔ آدھا علم ہے تو سب سے زیادہ فساد کرے گا، کریٹ کرے گا، اپنے آپ کو علامہ فہمہ بنے گا، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی دیکھے کہ میری فیلڈ کیا ہے، میں نے زندگی میں وقت لگایا کس میں۔ یعنی یقیناً میں اگر میڈیکل سائنس میں بولنا شروع کر دوں اور میں ڈاکٹر سے اختلاف کر لوں، ڈاکٹر کہے گا مفتی صاحب آپ نے سائنس پڑھی ہوگی لیکن آپ کا یہ گراؤنڈ نہیں ہے، آپ کا یہ گراؤنڈ نہیں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، علم ہوگا، نالج ہوگی، لیکن میں نے 15 سال اس فیلڈ کو دیے، میں ایک زمانے سے جو اس سروس کو انجام دے رہا ہوں، تو مجھے اس چیز کی باریکیوں کے بارے میں ہی پتہ ہے۔ تو ہم اس کے سامنے ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کہیں گے ہم اس کی تسلیم کریں کہ ہاں بھائی تمہاری ایک فیلڈ ہے۔ لیکن یہاں ہر بندہ دین کے بارے میں اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے دین کے معاملے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ حج کے بعد پر چلے جائیے، حج پر بھی ہر حاجی آپ کو احرام باندھ کے ایک الگ ہی مسئلہ سنا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یوں کر لو، یوں نہیں کرو۔ تو اس لیے فَاسْأَلُوا اہل الذکر، یہاں پر اللہ نہیں کہا کہ لوگوں سے پوچھ لو، فرمایا سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی کہ جو ذکر کو جانتے ہیں، جو شریعت کو جانتے ہیں، اگر تم ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر بھی ہے۔ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی فلاں آیت میں یہ لکھا ہے۔ ایک عام آدمی قرآن کی جو آیتیں قدرت الہی پر دلیل ہیں،
کہ اللہ نے یہ کائنات میں تخلیق کیا، اللہ رب العزت نے کائنات میں یہ بنایا، اس آیتوں کے اندر خدا کی قدرت پہ دلائل ہیں، وہ تو آیتیں بڑی آسان ہیں، واضح ہیں، وہ تو ہر بندہ ترجمے سے ہی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کا ایک وہ حصہ جس میں احکامات ہیں، حلال حرام، واجب کس سے ہوتا ہے، کسی چیز کو ہم حرام کس آیت کے ریفرنس سے کہتے ہیں، تو یہ احکامات کے معاملات ایک عام آدمی کو ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے حدیث رسول کی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے قرآن مشکل ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیات ربانی جس میں قدرت کے دلائل ہیں، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، وہ تو ترجمے سے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ جیسے آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک ایمان لائے اور وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے ترجمے کی تشریح کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے، اتنا واضح ترجمہ ہے۔ لیکن جہاں احکام آئیں گے تو وہاں پر ایک علم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ناسخ منسوخ، کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی ہے، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ جسے قرآن کریم کا آپ دوسرا پارہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے، اے حبیب یہ آپ سے شراب کے اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قل فیہما اثم کبیر، اس میں گناہ بھی بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اب قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کی کوئی اس آیت کو لے کر کہہ دے اللہ نے تو کہا فائدہ جوئے میں، تو میں تو جوا کھیلوں گا۔ کہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو۔ کوئی اس کی اپوزٹ میننگ نکال کے کہتے دیکھو بھائی نماز کے وقت اللہ نے پینے سے منع کیا ہے، نماز کے علاوہ تو پی سکتے ہیں۔ تو کیا پتہ جو احکام کی آیتیں ہیں وہ آپ کو پورے قرآن کے احکامات کی آیتوں پر دسترس حاصل کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئیں گی کہ کب کس حالت میں کون سی آیت نازل ہوئی، اور شراب کے لیے جو مکمل طور پر حرام کر دینے والی آیت 7ویں پارے میں آئی وہ کب نازل ہوئی۔ اس طریقے سے دوسرے پارے کو پڑھیے، دوسرے پارے کے اندر ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ جن عورتوں کے شوہر مر جائیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، جن عورتوں کے شوہر مر جائیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ بیوہ کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ آپ اگلا پیج پلٹیں گے، اس پر لکھا ہوا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور تم میں سے جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جائیں وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، شوہر وصیت کر جائیں متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک ان کو گھر میں رکھنے کی خرچہ دیتے ہوئے بغیر نکالے۔ اب 2 آیتیں قرآن کی آ گئی، ایک میں اللہ کہہ رہا ہے بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، ایک کے اندر آ رہا ہے کہ بھائی 1 سال تک رکھو۔ تو اب ایک آدمی ترجمہ پڑھتے ہوئے جا رہا کیا سمجھے گا؟ تو کیا پتہ چلا کہ جو قدرت کی نشانیوں کی آیتیں وہ تو ہر ایک خاص و عام کے لیے سمجھ میں آئیں گی، جس میں توحید کے دلائل ہیں، جس میں رسالت کی بات ہے، پیغام ہے رسولوں کا۔ لیکن جہاں شریعت کے احکام آئیں گے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اس کے لیے پھر آدمی کو آیت کے ساتھ اس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، اور تشریح آپ کو ملے گی احادیث سے۔ اب احادیث کے اندر بھی درجے ہیں، حدیث ایک صحیح بھی ہے، حدیث ایک حسن بھی ہے، حدیث جو ہے وہ غریب بھی ہوتی ہے، حدیث ایک موضوع بھی ہوتی ہے۔ پھر حدیث کے اندر قسم ایک خبر واحد ہے، ایک متواتر ہے۔ خبر واحد ہی ہوتی ہے کہ ہر دور میں اس بات کو روایت کرنے والے 2 یا 3 بندے ہوں، اور ایک روایت وہ ہوتی ہے جس کو ہر دور میں 25 سے 50 لوگ روایت کر رہے ہوں، یعنی اتنے لوگ روایت کریں کہ اس بات کا جھوٹ پر ہونا ناممکن ہے۔ تو جب دونوں قسم کی روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی، خبر واحد بھی متواتر بھی، تو علماء کیا کہتے ہیں متواتر کو لیتے ہیں کیونکہ اس کی چین آف نیریٹرز میں اتھینٹسٹی زیادہ ہوتی ہے، اور خبر واحد پر عمل نہیں کرتے، متواتر پر کرتے ہیں، اور جہاں متواتر نہیں ملتی وہاں خبر واحد پر عمل کرتے ہیں۔ یہ پوری ایک سائنس ہے اسلامک۔ اب اس کو جانے بغیر آپ احکامات کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ عام آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ عام آدمی تو کہتا ہے مجھے تو 5 ٹائم کی نماز کیسے پڑھنی ہے بتائیے حضرت، یہ اتنا ڈیپلی تو میں اپنی فیلڈ کو وقت دوں گا یا اس کو وقت دوں گا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پھر ایسا کریں، اہل ذکر کو
کہ جنہوں نے اس فیلڈ میں وقت لگایا ہے یا جو وقت لگا رہے ہیں یا جو تحقیق کر رہے ہیں یا جو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ ان کی تحقیق کو سمجھ لیجیے، کیونکہ ایک عام آدمی کے بس کے اندر اتنی سارے معاملات نہیں ہوتے کہ وہ اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان چیزوں کو اتنا ڈیپلی دیکھا جائے کہ متواتر کیا ہے اور موضوع کیا ہے اور حسن کیا ہے اور فلاں امام نے کیا دلیل دی ہے. تو اس کے لیے پھر اس کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اسپیشلسٹ سے مسئلہ سنیں. لیکن ہماری فیلڈ کا ایک المیہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو گریڈنگ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر کے اندر بھی بھائی آپ نے یہ MBBS کیا ہوا ہے، یہ FCPS کیا ہوا ہے، یہ انجینئر ہے انہوں نے BE کیا ہے، اس نے ME کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ بھی مولوی ہے، جو 8 سال درس نامی کیا وہ بھی مولوی ہے، جو اس بیچارے نے 10 سال دارالفتہ بیٹھ کے فتوے دیے وہ بھی مولوی ہے. یعنی کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ جس میں آپ گریڈنگ کر سکیں کہ نہیں یار اس کا اسکیل زیادہ ہے کیونکہ اس نے صرف حفظ کیا ہے، اس کا اسکیل اس سے زیادہ ہے کیونکہ اس نے 8 سال عالم کورس کیا ہے، اور اس کا اسکیل اس سے زیادہ ہے کہ اس نے 8 سال کے بعد ہی 4 سالہ اسپیشلائزیشن کی ہے افتاء کے اندر. ہم ایک ہی فریم کے اندر سب کو تولتے ہیں، ایک ہی فریم میں ہمارے سیلری کا نظام ہے، ایک فریم کے اندر سارے معاملات ہیں. تو اس فیلڈ کا المیہ ہے. اس وجہ سے ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس مسجد والے سے پوچھا تو اس نے یہ مسئلہ بتایا، میں نے اس مسجد والے سے پوچھا تو یہ مسئلہ بتایا. بھائی دونوں آپ کو مذہبی حلیے میں مولانا نظر تو آ رہے ہیں، لیکن دونوں کی ایجوکیشن کوالٹی میں، دونوں کے لیول میں، دونوں کی گریڈنگ میں، دونوں کی علمیت میں فرق ہے کورس کے لحاظ سے. تو بات سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ تمام چیزیں یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو چاہیے کہ پھر وہ مستند علماء سے رابطے میں رہے یا مستند علماء کی تفسیر کو پڑھے. اسی وجہ سے وہ جو تقلید ہے نا، جیسے ہم حنفی ہیں یا کوئی شافعی ہے یا کوئی مالکی ہے یا کوئی حنبلی ہے، وہ کس لیے کہ ایک عام آدمی ان ریسرچز کو کر نہیں پاتا. تو جن علماء نے اپنے دور کے اندر قرآن و حدیث کو کھنگال کر اپنی تحقیق کو امت تک پہنچایا ہے، ایک عام آدمی کو حکم ہی ہوتا ہے کہ ان اماموں میں سے کسی کی بھی تحقیق کو تم اپنا لو. اگر تمہیں امام شافعی کی تحقیق سمجھ میں آتی ہے شافعی بن جاؤ، اگر تمہیں امام مالک کی تحقیق سمجھ میں آتی ہے مالکی بن جاؤ، اگر تمہیں امام احمد بن حنبل کی تحقیق سمجھ میں آتی ہے حنبلی بن جاؤ، اگر تمہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق سمجھ میں آتی ہے تو حنفی بن جاؤ. چاروں ائمہ اپنے نزدیک صحیح ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کو کھنگال کر ریسرچ کی ہے. یعنی کہ اگر کوئی حنبلی ہوتے ہوئے رفع دین کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں. کوئی اگر شافعی ہوتے ہوئے زور سے آمین کہتا ہے تو اس میں کون سی بڑی قیامت ہو گئی. ہم حنفی ہیں، چونکہ ہمارے امام صاحب جن کی تحقیق کو، جن کی ریسرچ کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے، اور ہمیں ان کی انڈرسٹینڈنگ پر اعتماد ہے. کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود تابعی ہیں اور انہوں نے دین سیکھا ہے صحابہ سے، اور صحابہ نے دین سیکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم جس امام کو مانتے ہیں اس امام کے دور سے حضور کا دور زیادہ دور کا نہیں ہے، بیچ میں صرف صحابہ کی چین ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں زیادہ اعتماد امام اعظم ابو حنیفہ کی انڈرسٹینڈنگ آف دین پر ہے، لیکن ہم امام شافعی کا بھی ادب کریں گے، امام احمد بن حنبل کی تحقیق کا بھی ادب کریں گے، امام مالک کی تحقیق کا بھی ادب کریں گے. تو کیا پتا چلا جب آپ کو علم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر سے اس کے بارے میں سوال کرو، اِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ چیزیں واضح کرنا بہت ضروری تھی تاکہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو دین کو سمجھنے کے لیے کہ کہاں سے دین لینا ہے اور کہاں سے دین نہیں لینا. بالبینات والزبر، اور فرمایا کہ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے حبیب آپ کی طرف بھی ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے اس قرآن کو. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ يتفکرون، یہ تفکر کریں. یعنی کہ قرآن جو نازل کیا ہم نے آپ پر، تو آپ ان کے لیے جو نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کریں. یہاں پر منکرین حدیث کا بھی رد ہے اس قرآن کی آیت میں. قرآن کی آیت میں کیا کیا؟ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو ایک کتاب دی گئی، انہوں نے کتاب دے دی، اب معاذ اللہ حضور کا چیپٹر ختم، اب ہم کتاب کو مانیں گے.
ہم کیا کریں، قرآن کی ذمہ داری دینے کی رسول اللہ کی اللہ نے لگائی، لیکن اس قرآن کو سمجھانے کی اور وضاحت کرنے کی ذمہ داری بھی حضور کی لگائی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو تمہاری طرف نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے وضاحت کرو۔ جب حضور وضاحت کریں گے کہ اس آیت کا کیا مقصد ہے، تو وہی تو قرآن کی تفسیر ہوگی، وہی تو تشریح ہوگی جس سے آپ قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ تو پتہ چلا قرآن نے خود حضور کو کہا ہے کہ حضور قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، حضور کی وضاحت بھی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ حدیث کو چھوڑ کر قرآن سمجھنا چاہیں گے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس ضلالت کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قرآن کا مفہوم مکمل طور پر جب ہی انسان پر واضح ہوتا ہے جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی گئی تشریح اور تعبیر کے مطابق قرآن کو سمجھتا ہے۔ آخری آیتیں ہیں رکوع کی چند۔ فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، تو جنہوں نے بری چالیں چلی، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، اس بات سے وہ بے خوف ہو گئے؟ او یأتیہم العذاب، یہ اچانک سے ہمارا عذاب ان کی طرف آ جائے گا، من حیث لا یشعرون، اور ہمارا عذاب اس جگہ سے آئے گا کہ جہاں کا ان کو شعور تک نہیں ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ چاہے تو یاخذہم تمہیں پکڑ لے، فی تقلبہم تمہارے چلتے پھرتے، یہ دنیا چل رہی ہو، چلتے پھرتے تم آپس میں ادھر ادھر جا رہے ہو، اور ہم چاہیں تو فوراً تمہارے چلتے پھرتے راہ بدلتے ہوئے تمہیں پکڑ لیں۔ فما ہم بمعجزین، تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ او یاخذہم علی تخوف، یا وہ چاہے تو تمہیں پکڑ لے علی تخوف، یعنی خوف کے وقت، یعنی تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو کہ اب آیا عذاب کے تب آیا، اور اللہ اس وقت پکڑ لے، للکار کر پکڑ لے۔ اور تخوف کا ایک معنی ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہونا، یعنی انسان پر ایک دم مصیبتیں آنے لگتی ہیں تو انسان خوف کھانے لگتا ہے کہ میں اب گیا کہ تب گیا، اچانک سے کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سے بیماری آ گئی، اچانک سے عزیز انتقال کرنا شروع ہو گئے، تو کیا ہو رہا، گھٹتا جا رہا ہے نا۔ تو اللہ کہہ رہا ایسے لمحے میں جب تمہیں محسوس ہونے لگے کہ تمہارے چاروں طرف مشکلوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اللہ چاہے تو اس وقت بھی تمہیں اٹھا کے لے جا سکتا ہے، اچک سکتا ہے۔ لیکن فإن ربکم لرؤوف الرحیم، لیکن اے مشرکوں، اے کافروں، تمہارا رب جو ہے وہ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم رحمان اور رحیم ہیں، ہم رؤوف الرحیم ہیں، تم پر مہربانی کرتے ہیں کہ تمہیں چھوٹ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ، اب یہ سجدے کی آیتیں آ رہی ہیں اور ان کے بعد جو ہے آپ سجدہ کر لیجئے گا، اور الحمدللہ یہ 14واں سپارہ آدھا ہو جائے گا، ہمارا 12 رکوع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی ما خلق اللہ من شیء، ان چیزوں کی طرف جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ وہ ان کے سائے کبھی سیدھی طرف جھکتے ہیں، کبھی الٹی طرف جھکتے ہیں، دائیں جھکتے ہیں، کبھی بائیں جھکتے ہیں، سجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ اطاعت کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ بیان کر رہا ہے جتنی بھی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جن کا وجود ہے، کیا تم ان کے سائے کو نہیں دیکھتے کہ کبھی وہ دائیں کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی بائیں کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر سورج جنوب کے اندر ہے تو سایہ آپ کو پتا اپوزٹ جانب ہوتا ہے، اور اگر سورج شمال کے اندر ہے تو سایہ بالکل اس کی اپوزٹ جانب ہوتا ہے۔ اور سایہ کس طرح ہوتا ہے کہ اگر سورج بالکل سینٹر میں ہے تو سایہ بالکل کھڑا ہوتا ہے، لیکن جیسے 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 سورج غروب ہوتا رہتا ہے اس طرح سایہ بھی ایسا لگتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور ایک اور ٹیکنیکل ریزن دیکھیے جو مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، جب وہ سجدہ سورج کو کر رہے ہوتے تھے تو سورج کی اپوزٹ جانب میں ان کا سایہ سجدہ کر رہا ہوتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کے سائے کو تم دیکھو، وہ ہماری بارگاہ میں جھک رہی ہے اطاعت گزار ہو کر۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ کے لیے ہے سجدہ کرنا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے
ما فی السماواتی جو کچھ زمین میں ہے، وما فی الارضی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، من دابتن، دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، جانور کو، ہر چوپایا، ہر جانور، ہر چلنے والا جانور، والملائکۃ اور ملائکہ سب اس کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی صرف ہم ہی سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہر جانور کا اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ایک انداز ہے، اس کی بارگاہ میں اطاعت کا ایک انداز ہے، اس کی بارگاہ میں تسبیح کرنے کا ایک انداز ہے. اللہ کی ہر مخلوق اس کی بارگاہ میں تسبیح کر رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہیں، ہر جانور میں سے اور ہر ملائکہ میں سے. وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے. یخافون ربہم من فوقہم اور وہ خوف رکھتے ہیں اپنے اوپر اپنے پروردگار کا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ لوگ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. الحمدللہ ہماری سورۃ النحل کی یہ 50 آیتیں بحمد اللہ تعالی مکمل ہوئیں، 12 رکوع مکمل ہوئے، اور ہمارا 14th چیپٹر بھی جو ہے وہ الحمدللہ آدھا ہو چکا ہے، نصف ہو چکا ہے. موسم کی وجہ سے ہم پچھلے ہفتے نہیں کر سکے تھے ناشتے وغیرہ کا اہتمام 13ویں سپارے کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ بطور شکرانہ دعا بھی ہوگی 13 سپارے مکمل ہونے پر، اور ناشتے کا بھی اہتمام ہے. تمام احباب اپنے احباب کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیے، دعا میں شامل ہوئیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر اپنا خاص فضل فرمائے، خاص عنایت فرمائے، اور رب العزت اپنے کرم و فضل سے ہمیں علم کے نور سے مالا مال اور فیضیاب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.